نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس کے دونوں اجزاء جو ہیں، دونوں جز، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں۔ یاد رہے پچھلے جمعہ میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ ہر کلمہ اپنی اصلی حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ رفعی آپ کو یاد ہے کہ جس کلمے کے آخری حرف کے اوپر پیش ہو اسے رفعی کہیں گے، تو یہ رفعی حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک دوسرا کلمہ ہے رسول اللہ۔ ایک کلمہ ہے دیکھتے ہیں اس کو بھی ہم کتاب اللہ۔ تو میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے دو جز ہیں، مضاف الیہ اور یہ ہے مضاف۔ یہ مضاف لفظ بھی جس کی طرف کوئی اضافت ہو، تو یہاں پہ اللہ اسم کے ساتھ ایک اضافت ہے کتاب کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، داد یا فا سے ہے۔ یہ اد وفا ید وفو سے مد وف اور مضاف بن جائے گا۔ تو اس کی طرف اضافت ہوئی ہے اللہ کی طرف، کس کی؟ کتاب کی۔ اللہ کی طرف یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کے نیچے کسرہ آتی ہے، اور مضاف جو ہے وہ اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے۔ مثلا اس سے ماقبل جو بھی آئے گا وہ اس کے مطابق اپنی حالت کو تبدیل کر رہے گا۔ مثلا اس کے ماقبل ایک عمل میں لے کے آتا ہوں، قرأت، میں نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے پڑھا، اس میں یہ تا جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے، قرأ۔ کیا پڑھا؟ اس کے بعد مجھے مفعول چاہیے، جس چیز کو میں نے پڑھا وہ چاہیے۔ تو وہ پڑھنے والی جس کو پڑھا جا رہا ہے مفعول ہے، وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو ہم اس کی حالت رفعی کو ہٹا کر اس کو حالت نصبی میں لے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو مفعول بنانا ہے۔ تو مفعول جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ ہمارا کوئی جملہ ہے جس سے پہلے آ رہا ہے من، حرف جارہ ہے، یہ ہے۔ تو من کے بعد آنے والا من حرف جارہ جو ہے وہ اسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ مجرور کر دیتا ہے۔ تو من نے آ کر رسول کی حالت رفعی کو ہٹا کر اس کو کیا کر دینا؟ حالت جری میں۔ یہ عامل ہے، یہ عمل کرنے والا ہے۔ کچھ کلمات ہیں جو حروف عامل نہیں ہوتے، وہ عمل نہیں کرتے۔ مثلا حروف عطفی ہیں، حروف عطفی کہیں بھی آ جائے اس کے بعد والے اسم پہ اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں، وہ غیر عاملہ ہے۔
تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ حروف بھی. تو یہ بنیادی کورس میں ہمارے پاس ہے, یہ عامل ہے, فعل ماضی آ کے عمل کیا ہے اس کے اوپر من حرف جارہ نے آ کر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ لفظ ہے یدانی, یہ دو ہاتھ ہیں, یہ مضاف ہے, اور اس کا مضاف الیہ یہ ہے, مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اس پر ابھی دو تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. کون سی؟ ایک تو جو ہمارا اصل تھا ابو لہب, ابو لہبن, چلو ایسے کر دیتے ہیں, یہ تھا اصل لفظ ہمارا. ٹھیک ہے. ہمیں مقصود تھا کہ ابو لہب کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کی نسبت کر دی جائے, اس کو جوڑ دیا جائے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, تو یہ دو الفاظ ابھی خود بھی ایک مرکب اضافی ہیں. یہ اس کا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف الیہ تو ہم مجرور ہے اپنی حالت میں, اپنی گرامیٹک پوزیشن کے مطابق یہ مجرور ہے, لیکن اس کا ماقبل مضاف جو ہے ابھی چونکہ یدان کا مضاف الیہ بن چکا ہے, تو اس کی حالت جری کیسے لے کے آئیں؟ ابو, یہ اسماء ستہ کہلاتے ہیں, ابو کی حالت جری جو ہے وہ ابی آتی ہے اور حالت نسبی ابا آتی ہے. یہ واو کے ذریعے آتی ہے. یہ حالت جری ہے حرکت کے ذریعے, یہ حالت جری ہے حروف کے ذریعے. ابو, ہمو, اخو. ٹھیک ہے. یہ الفاظ ہیں جو اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں, جن کی حالت رفع ابو, ابا, ابی. کہیں آپ پڑھتے ہیں عن ابی ذر غفاری, کہیں پڑھتے ہیں سمعت ابا ذر غفاری. تو یہ لفظ ابا, ابو, ابی, اس کا ماقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو ابو ہونا ہے یا ابی ہونا ہے یا ابا ہونا ہے. تو یہ یدان کی یہ مضاف ہے جی. تو مضاف کے بعد مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس کی حالت جری جو ہے ہم کس سے ظاہر کریں گے؟ ابی سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ابو کو ابی کر دیا کیونکہ یہ ابھی مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. کس مضاف کا؟ یدان کا. تو یدان کے اوپر مضاف کی ایک صفت ہے, مضاف کے اندر اگر کوئی نون تثنیہ کا یا جمع کا آ جائے تو وہ گر جاتا ہے. یہاں سے ہم اس نون کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یدان جو لفظ ہے, یدا ابی لہب و تب و تب, آگے چلے گی بات. تو دو باتیں آپ نے سمجھی یہاں پہ. مضاف کے اندر نون تثنیہ یا جمع کا ہو تو وہ حذف ہو جائے گا, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا, اور یہاں پر مضاف اپنے ماقبل کے تابع ہوگا. اس میں کیا کرے گا جی؟ یہ لفظ ہے بنین. ٹھیک ہے. یہ ایسے بھی اصل میں یہ تھا بنون, حالت رفع. ٹھیک ہے جی. بنون اسرائیل. صحیح ہے. اس سے پہلے آنا تھا یا حرف ندا. تو یا حرف ندا کے بعد اگر منادا, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم عبداللہ بتایا تھا, عبداللہ تھا, تو یا کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ ہو گیا. اسی طرح یا بنون اسرائیل جو ہے یہ یا کے بعد منادا بن رہا ہے. منادا اگر مضاف ہو تو یہاں پہ یہ مضاف بن رہا ہے. کس مضاف الیہ کا؟ اس مضاف الیہ کا. تو یہ مضاف جو ہے کس حالت میں چلا جائے گا؟ حالت نسبی میں منصوب ہو جاتا ہے. تو بنون جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بنین. اس سے پہلے یا لکھ لیں. تو یہ بنا یا بنینی اسرائیل, بنین. تو ابھی یہ کلیہ لگائیں. یدان کی نون ہم نے حذف کر دی, تو یہاں پہ یہ منادا مضاف بن رہا ہے اور اس کے اندر نون موجود ہے, تو نون کو حذف کر دیں.
تو کیا بنے گا؟ یہ نون جب حذف ہو جائے گی تو یہ لفظ بن جائے گا یا بنی اسرائیل۔ یہ ہے آپ کے بیسک کورس میں جو مرکب اضافی میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ اضافت میں ہم نے کہا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ماقبل نے کہا کہ اس کو منصوب کر دو، یہاں پہ ماقبل نے کہا اس کو مجرور کر دو، یہاں پہ ماقبل نے کہا اس کو منصوب کر کے نون گرا دو، یہاں پہ بھی یا ماقبل اس کا کیا ہے؟ تبت۔ تبت ٹوٹ جائیں، کیا ٹوٹ جائیں؟ ہاتھ، تو وہ حالت نسبی میں چاہیے تھے یدان۔ تو نون تھا ایک، تو ان کو حالت نسبی میں لے کے گئے اور پھر نون ہوا تو وہ ہم نے ڈراپ کر دیا۔ یہ ہوئی جی ہماری باتیں تفصیل کے ساتھ مرکب اضافی کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔